باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا کہ ہے ساری دنیا کنبہ خدا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ آج کی اس تقریب تقسیم اسناد کے معزز مہمان خصوصی اور ہمارے انتہائی مہربان درویشانہ صفت کے حامل ڈائریکٹر جنرل جناب عبدالستار صاحب، ڈی جی انسانی حقوق وزارت انسانی حقوق، میزبان خصوصی جناب افتخار صاحب گلوبل پیس اینڈ ہارمنی، جناب سبطین رضا لودھی صاحب جو اس سارے فنکشن کے روح رواں رہے، چیف کوآرڈینیٹر، جناب بریگیڈیئر اسلم شاہ صاحب پریزیڈنٹ کریسنٹ لائنز کلب، اور آج کی تقریب میں خاص طور پر جو میرے ان معزز مہمان نے شرکت کی ہے، میں ان تمام کو دل کی عطا گہرائیوں سے سوشل ویلفیئر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں۔ معزز مہمانان گرامی، تربیت کی اہمیت اور اس کی ضرورت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پارٹنر آرگنائزیشنز نے ہمارے ساتھ یہ 1 ماہ کا تربیتی کورس ڈیزائن کیا، جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ایک عمدہ مثال ہے۔ آپ لوگوں کا وقت پر آنا، دلچسپی اور دل جمعی کے ساتھ شریک ہونا، اور پھر انتظامات جو کیے گئے اس میں ہماری پرائیویٹ سیکٹر کی جو انوالومنٹ ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ میں تمام انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسلام میں جو سماجی بہبود کی اہمیت اور افادیت ہے اس سے آپ تمام کما حقہ واقف ہیں۔ ہم نے اس کورس میں جہاں سوشل ویلفیئر کے بنیادی اصول بتائے، وہیں ہم نے کمیونٹی پروفائل بنانا، رجسٹریشن کا طریقہ کار، سماجی بہبود کی تنظیمیں کن کن قوانین کے تحت رجسٹرڈ ہوتی ہیں اور کون کون سے قوانین ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کا کیا پروسیجر ہے۔ اس کے علاوہ اسکل ڈیولپمنٹ اور بے شمار اور ٹاپکس جو آپ کی نیڈ اسیسمنٹ کے مطابق تھے وہ کور کیے گئے، اور خاص طور پر کمیونٹی پارٹیسپیشن یہ ایک ایسا اہم سبجیکٹ تھا کہ جس میں آپ کو بتایا گیا کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ اور پھر یہ ایک آپ میں ایک جذبہ جو ودیت کیا گیا اللہ کی طرف سے، اس کو نئی نمو بخشی گئی اور بتایا گیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ فرشتے کروڑہا اربہا اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، لیکن انسان جب انسان کی خدمت کرتا ہے، یہی ہمارا دین کا سبق ہے اور اسی کو ہم بھلا چکے ہیں۔ کل میں فیس بک پر ایک سوشل ایکٹیوسٹ کی تحریر پڑھ رہا تھا لوور دیر سے، وہ ہمارے کسی دور میں ٹرینی بھی رہے اور اب ممبر ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی زکوٰۃ کا جو مصرف ہے وہ صرف یہ رہ گیا ہے کہ ہم مدرسوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اربہ روپیہ ایک ہی کام کے لیے مختص ہے۔ اس نے کرٹیسائز کیا
لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ بھی ہمارا ہی کام ہے، مدرسے چلانا، دین کی ترویج و تبلیغ۔ لیکن ایک پہلو اور بھی ہے، وہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں سماجی بہبود کا، اگر ہم لوگوں میں اس بات کو ان کے ذہن میں کہ اگر آپ صدقات اور عطیات بلڈ کیمپ کو دیں، ویلفیئر کسی فلاحی کام کے لیے دیں، یتیم بچوں کو ادارہ چلا رہے ہیں اس کو دیں، یا جو بھی آپ کی سرگرمیاں ہیں، تو یہ بھی عین اسلام ہے۔ یہ ہے ہمارے سماجی کارکنان اپنے آپ کو صرف ایک ویسٹرن کنسیپٹ کے ساتھ اسلامی کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ سبق پڑھائیں کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے سماجی بہبود کا نظریہ اس حد تک انسانیت کو دیا ہے کہ آج پورا یورپ اس کو فالو کر رہا ہے، تو وہ زکوٰۃ اور صدقات آپ کے ریسورسز میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور جو سبق ہم نے پڑھایا ہے ریسورس موبلائزیشن کا، وہ اس میں آپ کے کام آ سکتا ہے، کیونکہ آپ جس کام کے لیے نکلے ہیں اس میں مشکلات ہیں۔ آپ نے 1 مہینے کا کورس کیا تو لیکن یہ یاد رکھیں یہ آغاز ہے۔ جب کبھی کوئی راہ حق پہ چلتا ہے اسے اپنوں کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو غیر کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب چل پڑے ہو تو پھر حوصلہ رکھو، جب چل پڑے ہو تو پھر حوصلہ رکھو، صحرا کہیں پہ سمندر آئے گا، مشکلات آئیں گی، لیکن ہم نے ڈی جی صاحب ہم نے اپنے ان ٹریننگ کو یہ سکھا دیا ہے کہ اپنے وسائل پر انحصار کرنا ہے، اور ان کی تربیت مکمل کرنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے۔ میجر صاحب، نیر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرہ ذرہ کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔